پاشا صاحب، آج جو سائفر کیس ہے اس کی سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں، اور جج جو ہیں خصوصی عدالت کے ابوالحسنات ذوالقرنین، انہوں نے اس کی سماعت کی ہے۔ جب آج چالان پیش کیا گیا، چالان دیا گیا، تو جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے چالان کو دیکھا تو ضرور، لیکن چالان جو ریسیونگ کے دستخط ہیں وہ انہوں نے نہیں کیے، اور ان کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ اس چالان کو ہم اپر کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جب کوئی ملزم چالان ریسیو کرنے کی تصدیق نہیں کرتا یا دستخط نہیں کرتا تو کیا اس کے باوجود فرد جرم عائد ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، ایک کورٹ میں جب چالان آتا ہے تو قانون کے مطابق عدالت نے چالان کی کاپیز along with ایویڈنس وہ ملزم کو دینی ہوتی ہے، اور ملزم جب وصول کرتا ہے تو اس پہ سگنیچرز جو ہے وہ کرتا ہے وصولی کے۔ اگر وہ لے لیں تب بھی وہ چیلنج کر سکتے ہیں، اگر نہ لیں تب بھی وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں ہے، ان کو اس چیز کا بینیفٹ نہیں ملے گا کہ ہم نے چونکہ ریسیو نہیں کیا اور ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ پرزیوم کیا جائے گا کہ انہوں نے ریسیو کر لیا۔ اور جہاں تک فرد جرم عائد کرنے کا تعلق ہے تو وہ پریزمپشن آف ٹروتھ اس چیز کے کو حاصل ہے جو کہ آرڈر کی جو کورٹ کا انٹرم آرڈر ہوگا، جس میں انہوں نے لکھا ہوگا کہ اتنے بجے ہم آئے، کورٹ ان کے وکیل موجود تھے، حاضریاں لگی ہوئی ہوگی، اور اس میں منشن کیا جائے گا کہ ہم نے چالان کی کاپی ود آل انیکسچرز ملزم کو دیے، لیکن اس نے ریفیوز کرنے سے انکاری ہو گیا۔ تو وہ پریزمپشن آف ٹروتھ اس آرڈر شیٹ کو ہوگی جو کہ جج صاحب نے لکھی ہوگی، وہ دے کے بتایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یقیناً یہی لکھا ہوگا، تو فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اس سائفر کیس میں اس کی جو سنگینی ہے خان صاحب کے لیے تو ہے ہی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اتنا ہی سنگین معاملہ ہے جتنا چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ہے؟ جی بالکل، چونکہ بیسیکلی جو سائفر کے کسٹوڈین ہیں وہ فارن منسٹر ہوتے ہیں اور سیکٹری فارن ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا، یا ان کو گواہ میں رکھا گیا ہے، یہ میں چالان نہیں دیکھا، چونکہ کسٹوڈین وہ ہیں اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس حد تک اس کو لیک آؤٹ نہ کرتے، یا اگر وہ دکھانا بھی تھا تو اس کی گارنٹی ان کے پاس ہونی چاہیے تھی کہ اس کو اس طریقے سے اس کی کاپی ہینڈ اوور نہ کرتے، صرف پڑھنے کی حد تک دے دیتے۔ لیکن جو حالات اور قرائن بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو کاپی ڈی کوڈ کر کے اس کی کاپی دی گئی، اور جو انہوں نے جلسے میں بھی لڑائی اور جس کا ذکر بھی کیا، اور لیٹر آن یہ کہا بھی ڈیورنگ انویسٹیگیشن کہ وہ مجھ سے گم ہو گیا ہے، تو یہ ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے جو کہ نظر آتا ہے کہ ان کو کاپی دی گئی جو کہ انہوں نے گم کر دی یا گم ہو گئی۔ یہ نیگلیجنس آن دی پارٹ آف ایکیوزڈ بنتی ہے۔ صحیح۔ تو اس کی سزا منیمم اور میکسیمم کیا ہے اگر یہ جرم ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے، میرا خیال ہے، میں اس کی سزا پینل کلاس نہیں پڑھی، شاید یہ 5 to 7 ایئرز کے درمیان ہے سزا، ایگزیکٹ میں نہیں بتا سکتا چونکہ میں نے اس کا پڑھا نہیں ہے کہ کیا کتنی سزا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا ایک اور بھی معاملہ ہے، آج جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی ہم اپر کورٹ میں جائیں گے اس چالان کو لے کر۔ اب اگر وہ چالان کو اپر کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں اور اب عدالت نے 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ دے دی ہے، اور اس دوران اپر کورٹ سے کوئی فیصلہ بھی نہیں آتا ہے، کوئی آرڈر بھی نہیں آتا ہے، تو کیا یہ ٹرائل کورٹ اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک فیصلہ نہ آ جائے جسٹ اس بیس پہ کہ ایک درخواست اپر کورٹ میں چلی گئی ہے، یا وہ اپنی معمول کی کارروائی جاری رکھ سکتی ہے؟ جسٹ چیلنج کر دینا کافی نہیں ہے۔ اگر اس پہ ایپلیٹ کورٹ نے کوئی ریسٹریننگ آرڈر پاس کر دیا ہو تو پھر تو عدالت اپنی کارروائی کو روک دے گی، اور اگر ریسٹریننگ آرڈر پاس نہیں کیا اور وہ پینڈنگ ہے تو پھر ٹرائل کورٹ اپنے جو پروسیجر کارروائی ہے اس کو جاری رکھے گی۔ صحیح۔ اچھا یہ فرمائیں کہ ایک اور ایشو کی طرف میرے خیال آگے بڑھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی اب آمد ہے، 21 تاریخ ہے،
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے وہ ایک عبوری یا حفاظتی ضمانت حاصل کریں گے، پھر جلسے میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے، پیش ہوں گے۔ قانونی پوزیشن کیا ہے؟ کیا ان کو عبوری یا حفاظتی ضمانت مل سکتی ہے، یا پہلے ان کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، گرفتاری دینی پڑے گی اور پھر اس کے بعد باقی پروسیس ہوگا؟ دیکھیں اس میں جو سٹیٹس ہے وہ ان کا دیکھنا پڑے گا جی، چونکہ وہ ایک کیس میں ان کو سزا ہوئی اور اس کیس میں ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہوئی تھی، اور ایمرجنسی کی صورت میں صحت کی بنیاد پہ ان کو عدالت نے بھی باہر جانے کا اجازت دی اور اس وقت کی حکومت نے بھی دی، لیکن وہ کنڈیشنل تھی کہ اتنے دنوں کے لیے وہ جائیں گے اور اس طرح ہفتہ وار اپنی جو رپورٹس ہیں وہ پیش کریں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جب انہوں نے واپس آنا ہے تو فرسٹلی ہی ہیز ٹو سرنڈر بیفور دی کورٹ آف لاء۔ جب تک وہ سرنڈر نہیں کریں گے ان کی ایبسنشیا میں ان کو پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی، لیکن یہ ملک اور یہ حالات آپ کو پتہ ہے معجزے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ فرسٹ انسٹانس کیس ہے، اس سے پہلے کسی سزا یافتہ شخصیت کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی ملک سے باہر، تو یہ اس طرح نہ وہ اس طریقے سے وہ آئے اور نہ ہی ان کو پروٹیکٹیو بیل لینی پڑی، لیکن پروٹیکٹیو بیل یہ یاد رہے کہ صرف اس صورت میں مل سکتی ہے اگر کیس انڈر ٹرائل ہو، ایویڈنس کی سٹیج پہ ہو اور سزا کا فیصلہ نہ ہوا ہو، تو پھر وہ پروٹیکٹیو بیل سیک کر سکتے ہیں۔ ادروائز جب سزا ہو گئی ہے تو پھر معاملہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ختم ہوا تھا۔ ابھی جو لاہور ہائی کورٹ میں ان کی میڈیکل رپورٹ جمع ہوئی ہے اس کے مطابق وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، اس کے مطابق وہ کرونا کی وجہ سے بھی کچھ متاثر ہوئے تھے، پھر ان کا جو پلیٹلیٹس کا معاملہ ہے وہ بھی موجود ہے، تو کیا یہ بھی بنیاد بن سکتی ہے پروٹیکٹیو بیل کی کہ چونکہ وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو بجائے جیل بھیجیں گے تو مزید خراب ہو سکتی ہے، یہ بنیاد بن سکتی ہے؟ دیکھیں جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا اس میں تو آئی تھنک ان کی سسپینشن ہوئی تھی سزا کی، میں ان کیسز کی بات کر رہا ہوں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، العزیزیہ والا کیس جس میں ان کو سزا ہوئی تھی، تو اس میں پروٹیکٹیو بیل میرا خیال ہے کہ نہیں مل سکتی۔ بہرحال وہ اس انالوجی کو لے کے چل رہی ہے مسلم لیگ نون کے، جس طرح ڈار صاحب کو پروٹیکٹیو بیل مل گئی تھی تو اس طریقے سے، لیکن ان کا اور ڈار صاحب کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ جی، ڈار صاحب کا کیس اس انالوجی کے تحت نہیں آ سکتا جو کہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ جو کیس چل رہا ہے اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا ایکٹ کا کے حوالے سے، اب نقطہ نظر تو سب کا سامنے آ چکا ہے، آپ کی طرف سے بھی اور سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی، باقی جو انڈیویجولز تھے ان کی طرف سے بھی، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گی، یا عدالت کی جو ایک آزادی اور معاملہ ہے، عدالت کی مقننہ سے علیحدگی کا معاملہ ہے، اس کو اہمیت دی جائے گی؟ دیکھیں ہمارے ابھی آرگومنٹس بقایا ہیں، کل ہم نے پاکستان بار کونسل نے اپنا موقف پیش کرنا ہے، آف کورس ہم اس بل کے حق میں ہی جائیں گے، اور شروع سے ہی ہمارا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کے نمائندے ہیں، پچھلے 20 سال سے تقریباً ہمارے مطالبات میں یہ آتا رہا ہے کہ 184(3) میں اپیل کا حق ملنا چاہیے، اور اسی طرح ریویو میں اپنی مرضی کا کونسل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ایگریوڈ پارٹی کو، اور کیسز کی فکسیشن 14 ڈیز کے اندر ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماسٹر آف دی روسٹر
صرف چیف جسٹس صاحب کے بجائے 3 رکنی سینئر ججز پہ مشتمل کمیٹی ہوگی جس میں چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہوں گے. تو یہ مطالبے ہمارے رہے ہیں تو ہم آف کورس اس کو سپورٹ کریں گے. اب ایک رہ گئے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان, انہوں نے آرگومنٹس کرنے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے اور جماعت اسلامی کے وکلاء صاحبان نے آج سٹیٹمنٹ یہ ریکارڈ کرائی ہے کہ وہ انڈورس کریں گے اٹارنی جنرل پاکستان اور صلاح الدین صاحب کے جو آرگومنٹ ہیں ان کو. تو باقی آپ کے سامنے ہے ججز میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آبزرویشن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. بہرحال بڑا ہمیں جو لگ رہا ہے کہ بڑی ٹائٹ سی کیلکولیشن ہوگی, ایک ووٹ کے ایک جج کے اوپر نیچے ہونے سے فرق پڑے گا. یہ جو عائشہ ملک صاحبہ نے چلایا تھا کہ اٹھایا تھا پوائنٹ اور اس پر پھر بار بار ڈسکشن ہوتی رہی کہ اگر یہ اپیل کا حق بھی ایک لحاظ سے آپ اپیل کا حق دے کے آپ جو بڑا بینچ ہے یا فل کورٹ کا راستہ روک رہے ہیں تو یہ کس حد تک اثر انداز ہوگا ججز کی رائے پہ؟ ایک آپ دیکھیں کہ جب سے تھوڑا سا آپ پچھلے سال 1.5 سال کے فارمیشن آف بینچز والا معاملے کو دیکھیں اور آج اس جو رجیم ہے جناب قاضی فائز صاحب کی, اس میں جو یہ بینچ فارمیشن کی گئی اس کو دیکھیں تو آپ کو ایک چیز بڑی ایک ڈفرینٹ سے نظر آئے گا. وہ یہ ہے کہ پہلے جو بینچز بنتے تھے اس پہ کوئی نہ کوئی پارٹی آبجیکشن کر دیتی تھی اور کہتے تھے کہ یہ بینچز جو ہیں یہ منمانے فیصلے لینے کے لیے بنائے گئے ہیں, لائک مائنڈیڈ ججز کا بینچ بنا ہے اور ہر ایک کو پتہ ہوتا تھا کہ کیا فیصلہ ہے.